السلام علیکم۔ آج ہم میٹا ایڈز کی دنیا میں جو بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی۔ اس کا رول کافی بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمارے پاس کچھ آپ کہہ لیں آرٹیکلز ہیں، رپورٹس ہیں، ان سے اہم باتیں نکالنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو نئی اپڈیٹس ہیں یہ ایڈورٹائزرز کے لیے اصل میں کیا معنی رکھتی ہیں۔ چلیں اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ میٹا کی ایڈورٹائزنگ کا مستقبل اب اے آئی کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے۔ پہلی بڑی خبر، 2026 کے آخر تک میٹا کا پلان ہے کہ وہ ایسے اے آئی ٹولز لانچ کرے گا جو صرف ایک پروڈکٹ کی تصویر اور آپ کا بجٹ، اس سے پوری ایڈ کیمپین ڈیزائن کر دیں گے۔ پوری کیمپین یعنی تصویریں، ویڈیو، ٹیکسٹ، ٹارگیٹنگ، سب کچھ؟ جی ہاں، بالکل سب کچھ۔ یہ خاص طور پہ جو چھوٹے یا درمیانے بزنسز ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ پوری بات تو ہے، آسانی تو ہوگی، لیکن کچھ ایجنسیز کو تھوڑی فکر بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید برانڈ کی جو شناخت ہے یا کنٹرول ہے کیمپین پر وہ کم نہ ہو جائے۔ جی یہ ایک نازک توازن ہے۔ دیکھیں، اس سے ایڈ بنانا شاید زیادہ لوگوں کی پہنچ میں آ جائے گا، لیکن اصل چیلنج یہی ہوگا کہ اے آئی جو مشورے دے رہا ہے اور جو برانڈ کا اپنا کریٹو کنٹرول ہے اس میں بیلنس کیسے رکھا جائے۔ صحیح۔ کوالٹی، خاص کر جو برانڈ کی اپنی آواز ہوتی ہے نا، وہ برقرار رکھنا اہم ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ سب ایڈز ایک جیسی لگنے لگ جائے۔ بالکل۔ اچھا، اب دوسری اپڈیٹ جو وہ تو آ بھی چکی ہے لائیو، ایڈوانٹیج پلس سیلز کیمپینز۔ جی یہ پرانی شاپنگ کیمپینز کی جگہ آئی ہیں نا۔ ہاں بالکل، اور یہ کیمپین اور ایڈ سیٹ لیول کی جو سیٹنگز ہیں نا ان کو خود ہی آپ کہہ لیں اکٹھا کر دیتی ہیں۔ مطلب اب میٹا کے الگوریدمز فیصلہ کریں گے کہ ایڈ کہاں دکھانا ہے، جیسے فیڈ میں یا سٹوریز میں، پلیسمنٹس جنہیں کہتے ہیں۔ ہاں اچھا، بجٹ کیسے استعمال کرنا ہے، کس آڈینس تک پہنچنا ہے۔ تو ایڈورٹائزر کا جو مینول کنٹرول تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے وہ میٹا کا نیا اے آئی انفراسٹرکچر اینڈرومیڈا ہے نا۔ جی ہاں، وہی ہے۔ رپورٹس تو یہی بتا رہی ہیں کہ اس سے ایڈ کی ریلیونس یعنی صارف کے لیے ایڈ کتنا مناسب ہے وہ تقریباً 8% بہتر ہوئی ہے۔ 8%؟ یہ تو کافی ہے۔ جی، اور ایڈ ڈیلیوری بھی تیز ہوئی ہے۔ تو اگر بڑی تصویر دیکھیں تو ٹرینڈ یہی ہے کہ ایڈورٹائزرز کو اب میٹا کے اے آئی سسٹم پر زیادہ بھروسہ کرنا پڑے گا آپٹیمائزیشن کے لیے۔ تو ان کا کام اب مینوئل ٹویکنگ سے ہٹ کر اسٹریٹجی بنانے اور اے آئی کو صحیح ان پٹ دینے کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل، فوکس شفٹ ہو رہا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ خیر، اب آتے ہیں اس طرف جو مجھے خاص طور پر بہت دلچسپ لگا۔ بتائیے۔ کہ اے آئی اب صرف آپٹیمائزیشن نہیں بلکہ کریٹو کام میں بھی مدد کر رہا ہے۔ اچھا، کیسے؟ مثال کے طور پر میٹا کا اے آئی لمبی ویڈیوز کو خود کاٹ کر چھوٹی انگیجنگ ریلز بنا سکتا ہے۔ واہ! اس میں وائس اوور ڈال سکتا ہے، اور سب سے زبردست بات، جنریٹو اے آئی استعمال کر کے ویڈیو کا ایسپیکٹ ریشو یعنی سائز خود ہی بڑھا سکتا ہے۔ یعنی اگر ورٹیکل ویڈیو ہے تو اسے اسکوائر یا ہاریزونٹل بنانے کے لیے اے آئی خود سے سائڈوں پر ویژولز بنا دے گا۔ جی ہاں، بالکل یہی۔ اس سے تو کریٹو ٹیمز کا کافی وقت بچ سکتا ہے۔ یقیناً۔ اور ساتھ ہی ریلز ٹرینڈنگ ایڈز بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ اس سے برانڈز کو موقع ملے گا کہ جو کریٹر ریلز ٹرینڈ کر رہی ہیں نا، وائرل ہو رہی ہیں، ان کے فوراً بعد اپنی ایڈ دکھا سکے۔ اوہ، یہ تو بالکل ٹک ٹاک کے پلس فیچر جیسا لگ رہا ہے۔ ہاں، کافی ملتا جلتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ویڈیو کنٹینٹ، خاص کر شارٹ فارم ورٹیکل ویڈیو جیسے ریلز، وہ کتنی اہم ہو گئی ہے، اور اے آئی کا کریٹو کام میں آنا تو ایفیشنسی بڑھائے گا، اور یہ ٹرینڈنگ ایڈز، اس سے برانڈز کو ریئل ٹائم میں جو کلچر میں چل رہا ہے اس سے جڑنے کا موقع ملے گا، ریلیونس بڑھے گی۔ بالکل۔ اچھا، اور ایک قدرے حیران کن ڈیولپمنٹ، وہ کیا؟ ایڈز اب واٹس ایپ میں بھی آ رہی ہیں۔ سچی؟ واٹس ایپ میں؟ کہاں پر؟ چیٹس میں تو نہیں؟ نہیں، چیٹس میں نہیں۔ میٹا نے واضح کیا ہے کہ پرائیویسی رہے گی۔ یہ ایڈز اپڈیٹس والے ٹیب میں نظر آئیں گی جہاں سٹیٹس اور چینلز ہوتے ہیں۔ اچھا، اپڈیٹس ٹیب میں؟ پھر بھی یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ ہاں، دیکھنا ہوگا صارفین اسے کیسے لیتے ہیں۔ بزنسز کے لیے تو یہ بہت بڑا موقع ہے۔ واٹس ایپ کے 3 ارب سے زیادہ یوزرز تک رسائی، جی، وہ بھی ان کی ذاتی بات چیت میں دخل دیے بغیر، اور واٹس ایپ کی اپنی مونیٹائزیشن کے لیے بھی اہم ہے۔
सही। साथ ही मेटा ने अपनी मार्केटिंग और ग्राफ एपीआईज को भी अपडेट किया है। हाँ, ये एपीआईज वाला मामला अक्सर थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। जी, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इन अपडेट्स से एडवर्टाइजर्स को बेहतर टारगेटिंग के ऑप्शंस मिल रहे हैं और परफॉर्मेंस को नापने के लिए नए मेट्रिक्स भी, जैसे रियल टाइम कन्वर्जन डेटा। तो डेटा का सही इस्तेमाल और भी ज़रूरी हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वो व्हाट्सएप वाली बात पर ये सोचना होगा कि सारिफिन इस नई एड प्लेसमेंट को कैसे कबूल करते हैं। चाहे प्राइवेसी की यकीन दहानी हो भी, परसेप्शन बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही। तो इन सब बातों का खुलासा क्या निकला? मुख्तसर ये कि एडवर्टाइजर्स को एआई से बनने वाली एड्स के लिए तैयार रहना चाहिए। जी। एडवांटेज प्लस कैंपेन्स को टेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। वर्टिकल वीडियो पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर उनके लिए मुनासिब हो तो व्हाट्सएप एड्स पर गौर करना चाहिए और बेहतरीन नताइज के लिए जो लेटेस्ट एपीआई टूल्स और डेटा है उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। लचकदार रहना और अपनाना यही की होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है। क्या? जब एआई इतना कुछ खुद करने लगेगा तो एक एडवर्टाइजर का असल रोल क्या रह जाएगा? क्या उनका फोकस सिर्फ बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने, क्रिएटिव डायरेक्शन देने, ऑडियंस को गहराई से समझने और एआई को सही इनपुट्स देने पर शिफ्ट हो जाएगा? ये बहुत अहम नुक्ता है। इस पर सोचना लाजमी है कि इस नए एआई ड्रिवन माहौल में इंसानी क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजिक सोच की जगह कहाँ और कैसी होगी? बिल्कुल दुरुस्त। तो ये थी हमारी आज की बातचीत मेटा एड्स के मुस्तकबिल पर, जहां एआई का किरदार वाकई बहुत तेजी से बढ़ रहा है।